میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل زندگی پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور بادشاہ تھے۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تقریباً 16 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے اور ان کے جانشین تھے۔ حضرت داؤد کی 19 بیویوں میں سے ایک بیوی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے انتہائی ذہین، بردبار، صاحب علم اور حکمت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کم عمری میں ہی بے مثال حکمت عطا تھی، جس کا ثبوت یہ واقعہ ہے۔ 2 آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک کا کھیت تھا اور دوسرے کی بکریاں رات کے وقت کھیت میں گھس کر فصل کھا گئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ بکریاں مالک کھیت کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نرمی سے عرض کیا، بکریاں وقتی طور پر کھیت والے کو دے دیں اور کھیت بکری والے کے سپرد کریں تاکہ کھیت دوبارہ اگ آئے۔ جب کھیت پہلے جیسا ہو جائے تو دونوں اپنی اپنی چیزیں واپس لے لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہت پسند آیا اور قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کیں اور خاص سمجھ عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت کچھ ہی گھنٹوں میں طے کرا دیتی۔ سلیمان کہیں بھی سفر کا ارادہ کرتے تو ہوا کو حکم دیتے تو وہ اپنی منزل پر پہنچا دیتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی حکم دیا کہ جو سلیمان کے کام نہ آئے گا اس کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھاؤں گا۔ بہت سے جن حضرت سلیمان کے آگے کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان جو چاہتے جن ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ ناظرین، ادھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مجسمے تراشنا شریعت سلیمان میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں، چیونٹیوں اور جانوروں کی بولی بھی سکھائی۔ سورہ النمل میں چیونٹیوں کا ایک بہت خوبصورت قصہ بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت عطا کی، وقت ضرورت کی ہر چیز عطا کی۔ جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، ادھر میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گا،
ہدہد کے جواب پر غور کیجئے گا کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو کیا جواب دیا۔ ایک پرندہ ہدہد سلیمان اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میں جو معلومات آپ کے پاس لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں۔ یہاں پر غور فکر بات یہ ہے کہ جن بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبروں کو غائب کا علم ہوتا تھا، وہ درست عقیدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جس پیغمبر کو جتنا علم دینا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جو چیز اپنے پیغمبروں سے بھی پوشیدہ رکھنا چاہے وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ تو آپ یہاں سے خود اندازہ لگا لیں کہ ایک پیغمبر کو ایک پرندہ خبر لا کر دے رہا ہے، جبکہ ایسے پیغمبر کہ جن کے تابع ہوا، جنات بھی جن کے پاس موجود، لیکن پھر بھی وہ غائب کا علم نہ جانتے تھے۔ علم غائب کے متعلق میری ایک ویڈیو یوٹیوب چینل پر پہلے سے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں بہت سارے پیغمبروں کے واقعات خلاصہ موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آرائستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے، بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو جواب دیا کہ اچھا، ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ تاریخ کا سب سے پہلا دعوتی خط تھا۔ جب ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملا تو ملکہ نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان بادشاہ کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ ملکہ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ جب تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو، میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا نظر کر لیجیے گا۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ہائیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی کا علم دیا تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا
کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب ملکہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرمانبردار ہیں۔ اور ملکہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب ملکہ نے محل کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات انتہائی عجیب اور اللہ کی قدرت کا منظر تھی۔ حضرت سلیمان ایک عمارت کی نگرانی کر رہے تھے، جنوں کی جماعت سے کام کروا رہے تھے۔ حضرت سلیمان ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے، اور اسی حالت میں ان کی موت کا وقت آ گیا اور روح قبض کر لی گئی۔ جنات انہیں زندہ سمجھ کر مسلسل کام کرتے رہے۔ جب دیمک نے عصا کھایا، عصا ٹوٹ گیا اور سلیمان نیچے گر پڑے، تب جنات کو علم ہوا کہ سلیمان بادشاہ تو وفات پا چکا ہے۔ ان کی وفات سے جنات بھی بے خبر تھے، جنات کو بھی علم غائب نہ تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بڑی بڑی اور عظیم عمارتیں اور عبادت گاہیں تعمیر ہوئیں۔ بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، تخت ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کی کبریائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ زندگی گزر گئی، معجزات ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے سلیمان کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ ایک ایسی زندگی جو ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری، عاجزی، حکمت اور اللہ پر مکمل بھروسہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بادشاہت، قوت، مال و دولت، جنات، ہواؤں، پرندوں پر ہر نعمت کے باوجود قرآن میں ہمیشہ شکر کرتے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنے ایسے برگزیدہ لوگوں کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی وہ چیزیں دکھائے، سمجھائے جو قرآن میں ذکر ہے، کہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔